یا خواہش آدم کے خاندان سے صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ ایک ایسا مثالی خاندان بن سکے جس کے درمیان خدا اپنی مستقل سکونت رکھ سکے، اور ایسا خاندان ہو جس نے دل کے ساتھ سارے مثالی تصوروں کو پورا کر دیا ہو۔ جو خدا کا ارمان تھا ایسے خاندان سے کہ ایک ایسی دنیا وجود میں آتی، یعنی کہ ایک ایسے خاندان سے جس نے خدا کے سارے مثالی تصوروں کو پورا کر دیا ہوتا، ایک ایسی دنیا وجود میں آتی جہاں خدا کے روحانی بچے دنیا کا ایک خاندان کہلاتے، جہاں سدا خدا کی محبت دل کی گہرائیوں میں بستی، اور وہ ایک ایسی دنیا ہوتی جس کی اصل رہنمائی کرنے والا خدا ہوتا، جہاں دنیا کے سارے امور کے دائرے خدا کے گرد گھومتے، اور دنیا کے ہر شعبے کے درمیان اصل مضمون اور مدعا خدا ہوتا۔ یہ ایک ایسی دنیا ہوتی جسے ہم عالم بالا جنت کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح ظاہری جہانوں میں اور روح کے جہانوں میں خدا کی اصل محبت آشکار ہو جاتی، اور یہی مقصد تھا کائنات کی تخلیق کا۔ تب میں دوبارہ اس مضمون کی طرف آتا ہوں کہ یہ موت کا درخت کیا ہے اور اس کی شناخت کی جائے۔ تب پھر یہ تھوڑ کا درخت کیا ہے جو دوزخ کے پیندے میں اگتا ہے اور ایسا پھل لاتا ہے جیسے سانپوں کے سر۔ اس درخت سے انسان کو منع کیا گیا تھا جانے سے۔ ہمیں سب سے پہلے اس برائی کے درخت کی شناخت کرانا ہوگی جو اپنی جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے۔ تھوڑ کا درخت دراصل ایسا وجود ہے جو گناہ کا مجدد ہے، اور جس نے دوزخ یا تکلیف دہ زندگی کو شروع کیا دوسروں کے لیے، اور اس کا پھل ایسا ہے جس طرح سانپ یا سانپوں کے سر۔ اس سے مراد یہ وہی وجود ہے جس نے خود غرضی کی ابتدا کی، دوسروں کے لیے اور دوسروں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، اور دوسروں کے لیے گرنے کا موجب بنا۔ سانپ کی خصلت یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کے گرد بل ڈالتا ہے اور شکاری درندوں کی طرح پھر اپنے شکار کو درمیان میں کر کے بے تحاشا کھا جاتا ہے۔ سانپ کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو قربانی کی سولی پہ چڑھا دیتا ہے۔ سانپ کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ اس کی زبان دو حصوں میں تقسیم ہے۔ اس سے مراد یہ ایک ایسا شخص ہے جو بولتا ہے دو مختلف بات ایک زبان اور ایک زبان کے ساتھ، یعنی دوگلی زندگی بسر کرتا ہے ایک زبان کے ساتھ، اور ایک ایسا وجود ہے جو زندگی بسر کرتا ہے دوگلی ایک دل کے ساتھ۔ انہی وجہ سے قرآن میں اس وجود کو سانپ کہا گیا تھا، جس نے ورگلایا آدم اور حوا کو، اور یہ وجود ہے ابلیس جسے آج گناہ کے سبب سے پکارا جاتا ہے، شیطان جس نے آدم اور حوا سے جھوٹ بولا اور ان کی غلط راہوں پر رہنمائی کی۔ قرآن پاک میں ہے کہ اس پر شیطان نے ان میں وسوسہ ڈالا تاکہ جو کچھ ان کے ننگ میں سے ان پر چھپایا گیا تھا اس کو ظاہر کر دے، اور کہا اس درخت سے تمہارے رب نے تم کو صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم دونوں ہمیشہ کی زندگی نہ پالو۔ شیطان نے ان سے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، پھر ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے مقام سے ہٹا دیا۔ پھر جب ان دونوں نے موت کے درخت سے کچھ چکھ لیا تو ان کے ننگ ان پر ظاہر ہو گئے، اور وہ لگے جنت کی زینت کے سامانوں کو اپنے اوپر چمٹانے۔ اور ان دونوں کو ان کے رب نے بلایا اور کہا کیا میں نے تم کو
تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا کھلا دشمن ہے؟ 8واں سپارہ سورۃ اعراف۔ یہاں ہمیں ایک سوال لازمی حل کرنا ہے، اور وہ یہ ہے، کیا ابلیس زندہ تھا اور قائم تھا عالم کائنات کے وقت سے بھی پہلے، یا تشکیل میں آیا تھا اس کا وجود کائنات کے وقت؟ اگر یہ ابلیس زندہ اور قائم تھا کائنات کے وقت سے بھی پہلے، اپنے ایک مقصد کے ساتھ جو تضاد رکھتا ہے خدا کی منشا کے خلاف، تب جد و جہد اور جھگڑا اچھائی اور برائی کے درمیان اس دنیا کے اندر اصلی دمائی رہنے والا ہے۔ تب خدا کی تقدیر الہی جو بحالی چاہتی ہے اچھائی اور نیکی کی، وہ بالکل ناممکن بن جائے۔ تو پھر یہ ایمان اور ماننا کہ وہ تمام چیزیں پیدا کی گئی تھی ایک خدا کی طرف سے، ثبوت مہیا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہم اس فیصلے کو روک نہیں سکتے کہ وہ ابلیس اصل میں پیدا کیا گیا تھا اچھائی کے مقصد کے لیے، جو بعد میں گر پڑا خدائی قانون سے باہر گناہوں میں، اور اسے ہٹا دیا گیا تھا اس کے عہدے سے، اور وہ بن گیا بعد میں شیطان۔ جیسے کہ بہت انسانوں کو اچھے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن وہ بعد میں دوسرے راستوں کو اختیار کر گئے۔ قرآن پاک میں ہے، لکھا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے ساتھ مل کر سجدہ کرو، اس پر انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس شیطان کو اور اس کی نسل کو اپنے دوست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور وہ شیطان ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ثابت ہوا ہے۔ میں نے نہ انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے موقع پر حاضر کیا تھا، نہ خود ان کی اپنی جانوں کی پیدائش کے موقع پر، اور نہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنا سکتا ہوں۔ 15 سپارہ سورۃ کہف، آیت 51-52۔ دراصل یہ فرشتہ تھا، لیکن گناہ میں گرنے کے باعث جن کہلایا۔ جن وہ فرشتے ہیں جو اپنے عہدے کو چھوڑ گئے، اس لیے گناہ میں گرنے کے بعد وہ اس قابل نہ ہو سکے کہ اپنے فرض منصبی کو ادا کر سکیں، جو کہ ان کے لیے اصل راستہ ہے کائنات کا۔ جیسا کہ آگے چل کے قرآن میں لکھا ہے کہ ہم سب جن، یعنی کہ ہم اس خیال پر تھے کہ انسان اور جن اللہ کے متعلق تو جھوٹ نہیں بول سکتے، اور ہم نے آسمان کو چھوا، مگر ہم نے اس کو مضبوط پہرہ داروں اور شہاب ثاقب سے بھرا ہوا پایا، اور ہم اس میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک شعلہ زن ستارے کو اپنی گھاٹ میں پاتا ہے۔ 29واں سپارہ سورۃ جن، آیت 3۔ یہاں پر ایک بات جو واضح کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے مضمون میں ابلیس کا جرم کیا ہے؟ یا قرآن پاک میں بار بار ابلیس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کو نمایاں اس کے جرم پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آخر کیوں؟ یہاں پر ابلیس کے جرم جو اس نے کیا، یا جس کی طرف وہ پہلے خاندان کو لے گیا، اس موضوع کی طرف روشنی ڈالی جائے گی کہ وہ کیا جرم تھا۔ ابلیس، یہ روح کا وجود، اصل میں
پیدا کیا گیا تھا اچھائی کے لیے، مگر بعد میں جن بن گیا، یعنی کہ گر پڑا۔ جن وہ لوگ ہیں جو اپنے درجے سے گر پڑے اور خدائی قانون سے باہر گر پڑے، اس لیے یہ بھی گر پڑا جبکہ بڑھ رہا تھا پختگی میں، ابھی پختگی نہیں آئی تھی۔ اس مرحلے میں یہ بن گیا شیطان۔ یہ وہ ابلیس ہے جو بات چیت کا مبادلہ کر سکتا ہے آدم حوا کے ساتھ، اور یہ کہ یہ جانتا ہے خدا کی منشا، کہ خدا نے انسان کو دل سے چاہا اور ان کو کامل دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ کہ خدا آدم حوا یعنی انسان کے پہلے خاندان سے بے انتہا محبت رکھتا ہے۔ اور یہ ابلیس وہی ہے کہ ایک وقت گزرا ہے کہ یہ فرشتوں کی دنیا میں نمایاں شخص تھا اور فرشتوں کی رہنمائی کا ذریعہ تھا۔ تب یہاں یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ یہ وجود اتنی قابلیت رکھتا ہے کہ آدمی کو ورغلا دے، اور یہ ابلیس خدائی قانون سے گرنے کے بعد شیطان بن گیا، اور ابھی تک اس قابل ہے کہ اثر ڈال رہا ہے آدمی کے دماغ پر اور روح پر، اور یہ وجہ بنا ہوا ہے آدمی کے لیے کہ اسے بری سمت دکھا رہا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ کی قسم ہم نے تجھ سے پہلے کی تمام امتوں کی طرف رسول بھیجے تھے، پھر انہیں شیطان نے ان کے بد اعمال خوبصورت کر کے دکھائے، سو آج وہی ان کا آقا ہے اور وہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں، اور ان کے لیے بہت دکھ مقدر ہے۔ 14واں سپارہ سورۃ نمل۔ یعنی کہ اس دنیا کا آقا جو ہے وہ شیطان ہے، نہ کہ خدا۔ تو پھر کیا جرم تھا جو ابلیس نے کیا انسان کے پہلے خاندان کے ساتھ، جس کے نتیجے میں وہ خود بھی گرا خدائی قانون سے باہر، بلکہ اپنے ساتھ انسان کے پہلے خاندان کو بھی ملوث کیا اس جرم میں۔ یہ عمل تھا فحاشی، نفسانی خواہشات کا، اور وہ عمل تھا جنسی خواہشات، یعنی زنا کی خواہش۔ زنا کی خواہش ایک ایسا جرم ہے جو کہ اکیلا ایک آدمی خود نہیں کر سکتا۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ محبت کا غلط استعمال کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں لازمی جاننا چاہیے کہ یہ جرم شیطان نے، یعنی کہ غلط سمت یا محبت کا غلط استعمال، نفسانی خواہش کی، یہ کس کے ساتھ کیا تھا اس نے باغ عدن میں؟ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں پر 3 وجود تھے جنہوں نے گناہ کیا باغ عدن کے اندر، ابلیس، ہوا اور آدم۔ خدا کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو بہکا نہ دے، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا، اور ان دونوں سے ان کا لباس اس نے چھین لیا تھا تاکہ ان کو ننگا کر دے اور ان پر ان کے چھپانے والی چیزوں کو ظاہر کر دے۔ 8واں سپارہ سورۃ اعراف۔ لیکن اگر انہوں نے جرم کیا تھا گناہ کا، آدم و حوا نے ظاہری پھل کھا کر درخت کا، تب انہیں چھپانا چاہیے تھے اپنے ہاتھ اور منہ، برعکس اس کے کہ اپنی شرم گاہوں کے ننگ کو چھپایا، یعنی اپنی جنسی حصوں کو چھپایا انہوں نے۔ اب فطرتاً یہ انسان کی خصلت ہے کہ جن چیزوں سے جرم کیا ہو اس نے ان چیزوں کو چھپاتا ہے۔ جب خدا نے ساری کائنات آدم کے خاندان کی وصیت میں دے دی تھی، تو پر وہاں کون سا عمل تھا جس نے آدم حوا کو مجبور کیا کہ اپنی زندگی کا خطرہ مول لے کر ایسا نازیبا عمل کرے کہ خدا کی ناراضگی مول لے لیں؟ تب وہاں پر ایک ہی ایسا عمل نظر آتا ہے، اور وہ ہے محبت کا غلط استعمال۔ خدا کی کائنات کے منظر میں دیکھا جائے تو محبت ایک قیمتی گراں پاک مقدس عمل ہے اس دنیا کے اندر،
لیکن جب سے آدمی گرا ہے خدائی قانون سے باہر گناہ میں، اکثر بغور دیکھنے میں آیا ہے کہ محبت کا عمل ذلیل اور حقیر جانا گیا ہے، کیونکہ محبت کا غلط استعمال پہلی وجہ تھی جس نے انسان کو گرا دیا گناہ میں، اور وہ یہ کہ آدمی گر پڑا نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، جو کہ محبت کا غلط استعمال تھا، کیونکہ آدم اور حوا کو تاکید کی گئی تھی کہ وہ پختگی آنے تک اپنی عمر میں بہن بھائی بن کر رہیں جس کا درمیان خدا ہو، اور اپنے کامل ہونے کے بعد یعنی خدا کا دل وسعت میں پا جانے کے بعد خدا کے ساتھ قائم کریں عالم جنت زمین پر، اور خدا کی برکتیں حاصل کرنے کے بعد خدا کی منظوری لے کر وہ خاوند اور بیوی بنے، یعنی کہ ایسا پہلا جوڑا بنے اس کائنات کے اندر جس نے خدا کا خاندان بن کر ایسی خلف نسل کی بنیاد ڈالی ہوتی جنہوں نے کائنات کے مقصد کو پورا کر دیا ہوتا۔ جیسا کہ یہ پہلے واضح ہو چکی ہے بات کہ آدم حوا کو اکسایا ابلیس نے، اس لیے وہ اور آدمی اور عورت گر پڑے گناہ میں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کائنات میں اگر دیکھا جائے تو صرف آدمی اور فرشتے ایسی روح کے وجود ہیں جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں محبت کے رشتے کی ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس لیے جب آدم اور حوا نے انکار کیا خدا کا جو کہ ان کا سچا آقا ہے، اور مل گئے نقلی مصنوعی آقا کے ساتھ جو شیطان ہے، تب انہوں نے ایسی خلف نسل کی بنیاد ڈالی جو اکثریت ابلیس کی طرف منسوب ہوئی، اور وہی آج تک اپنا ان پر تسلط قائم کیے ہوئے ہے۔ جس طرح بھی وہ حالات کے رخ کو دیکھتا ہے اس طرح اپنا کام چلائے ہوئے ہے، اور آدم کی اولاد کو قابو کیے ہوئے ہے جو کہ اندھیروں میں بستے ہیں جہاں غم اور خوف کی ریاست ہے۔ خدا کی مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے خیال کو سچا ثابت کر دیا، اور مومنوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر باقی سب لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ 22واں سپارہ سورۃ سبا۔ یہاں ایک بات جو اور واضح کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پھر نیکی کا پھل کیا ہے آخر، یا زندگی کا کیا مقصد تھا، یا کیا ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ظاہری درخت اپنے عمل کو دہراتا ہے اور پہچانا جاتا ہے اپنے پھل سے، اس لیے جب خدا نے انسان کو اپنا ترجمان کہا اور اپنی ہر چیز کا وارث ٹھہرایا، تو پھر انسان کی زندگی کا مقصد یا اس کی زندگی کا پھل اور کیا ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو نیکی اور اچھائی کی فطرت پر رکھے، یہ اس کا پھل تھا انسان کا، اور اپنی سچی اور پاک زندگی کا پھل پیش کرے، کیونکہ انسان کا جسم ایک درخت ہے اور اس کی روح اس کا پھل ہے، اور یہ پھل تھا اس کا کہ وہ اچھائی اور نیکی کی فطرت اور سچی اور پاک زندگی کا پھل پیش کرے، اور ہر چیز پر کائنات کی سچا محبت کا قبضہ تسلط رکھے، جہاں ایک کامل انسان، کامل خاندان، کامل قبائل، کامل قوم، کامل دنیا اور کائنات اس حالت میں خدا کے پاس حاضر ہوں اپنے رب کے رحمان کے سامنے، کہ وہ اپنے پورے دل اور پوری زندگی سے ملن چاہتے ہوں اپنے خدا سے، جہاں اصل جوہر ہے امن کا، جہاں سچی خوشیاں ہیں، جہاں سچی آزادی ہے، اور جہاں تمام مثالی تصور پورے ہو گئے ہیں ایک دل کے ساتھ ایک جسم کے اندر۔ یہ پھل تھا انسان کا کہ وہ مطمئن کر دے اپنے خدا کو پوری محبت سے، اور اپنے خدا کی سچی نمائندگی کرتے ہوئے
اس کائنات کو بھر دے سچے محبت کے درختوں سے، بس یہی سارے مذہبوں کا خلاصہ ہے، یہی سارے مذہبوں کی دعا ہے، اور یہی سارے مذہبوں کی طرف منسوب ہونے والے رسولوں کا خدا سے وعدہ ہے، اور یہی مذہب کا سجدہ ہے جو انسان سے لیا گیا کہ جھکا کر اپنے سر کو، اپنے دل کو اور اپنی پوری جان کو وہ وفا کا عہد کرے خدا سے، کہ جو عہد و وفا کا سجدہ اس نے کیا ہے محبت کا خدا سے، وہ کبھی نہ ٹوٹے۔ یہی عہد نوح سے لیا گیا تھا، سیدنا ابراہیم سے، موسیٰ سے، زکریا سے، یحییٰ، عیسیٰ ابن مریم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ کہ انی ھذی امتکم امۃ واحدہ، کہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور یہ کہ میں تمہارا خدا ہوں، بس مجھ سے محبت کرو، تاکہ خدا کا مثالی تصور، یعنی اس کے دل کا ارمان پورا ہو کائنات کے لیے۔ قرآن پاک میں ہے کہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم مجھ سے ہی محبت کرو۔ یہ 17 پارہ سورۃ انبیاء۔ اور یہی عہد ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ خدا کو اپنا سچا حاکم اعلیٰ مانتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے، اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہوئے بنیادیں ڈالیں ایک ایسے دنیا کے خاندان کی جہاں پر ساری امتیں ایک امت ہو جائیں، جہاں ساری زمین کے وارث خدا کی محبت کرنے والے ایک ہو جائیں، جہاں پر ایک زبان ہو اچھائی اور نیکی کی فطرت کی، جہاں پر ایک تہذیب ہو جائے جس کا درمیان خدا ہو، جہاں پر ایسے سچے ماں باپ ہوں جو اپنے خدا سے ایک ہو گئے ہوں۔ بس یہی دنیا کا ایک ایسا خاندان ہے جس پر فخر ہے خدا کو، جہاں خدا کا ارمان پورا ہو جائے گا، جہاں پر ایک رسم ہوگی اور وہ رسم ہوگی خدا کی، جہاں پر ایک ہی کامل انسان ہوں گے۔ کیسے کامل انسان؟ جو استوار کر دیں گے ایک دنیا ایک دل کے ساتھ۔ یہ انسان کا فرض منصب ہی ہے جو انسان کی زندگی میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اسے خدا کا ترجمان اور اس کو یہ خلافت دی گئی ہے۔ یہی پہلی ذمہ داری ہے جو اس نے اپنی آزادی اور آزادانہ منشا سے پوری کرنی ہے۔ جیسا کہ یہ وعدہ جو کہ تورات میں پھر انجیل میں دیا گیا تھا خدا کی طرف سے، اور اب قرآن پاک میں ہے، یہی وعدہ ہے سب انسانوں سے کہ ہم نے زبور میں کچھ نصیحتیں کرنے کے بعد یہ لکھ چھوڑا ہے کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اس مضمون میں ایک پیغام ہے ان انسانوں کے لیے جو خدا سے محبت کرنے والے ہیں۔ تاریخ پر اگر ایک ہلکی سی سرسری نظر ڈالی جائے، یہاں پر وقت تو نہیں ہے کہ ساری تاریخ کو دہرایا جائے، لیکن ایک ہلکی سی نظر ڈالی جائے تو مذہب کی تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو ہمیں پتہ لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ مذہب کی تاریخ غم اور دکھوں سے بھری پڑی ہے، اور گہرے مطالعے سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ انسان وقفے وقفے سے خدا کو تنہا اور اکیلا چھوڑتا رہا ہے۔ اور اگر سچائی کی نگاہ سے دیکھا جائے تو سارے مذہب در حقیقت خدا کا غم ہے، جو کہ ہر موڑ پر انسانوں کو غم سے آوازیں دے دے کر پکار رہا ہے۔ آج بھی وہ خدا اس گناہوں بھری دنیا میں اپنے بچوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے، اور وہ انسان جو نبی بن کر آئے یا ولی بن کر آئے، انہوں نے خدا کے غم کو اپنا غم محسوس کیا، اور وہ بھی ساری زندگی انسانوں کو تلاش کرتے رہے تاکہ ان کو گھر پہنچا دے۔
انہوں نے اپنی زندگی غموں اور دکھوں میں اس لیے گزاری کہ ان انبیاؤں نے دیکھا کہ اور محسوس کیا کہ خدا کا غم بہت بڑا تھا. تاریخ کے دائرے پھیلتے رہے اور خدا اپنے آپ کو وقت کی عمر کے مطابق اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا کہ وہ کیا چاہتا ہے انسان سے، اور یہ کہ اس کا کیا ارمان ہے جس کے لیے اس نے تخلیق کیا ہمیں. آدم اور نوح کے خاندان کے بعد آدم اور نوح علیہ السلام کے خاندان کے بعد جب خدا نے سیدنا ابراہیم کو پکارا تو خدا کی یہ خواہش تھی ابراہیم سے کہ وہ اپنے خاندان، اپنے گھر کو خیر باد کہہ دے، کیونکہ اس زمین پر خدا کا کوئی بھی اپنا گھر نہ تھا کہ جسے وہ اپنا گھر کہہ سکے، جو کہ اچھائی اور نیکی کی فطرت پہ ہوتا. خدا نے خود ابراہیم کے ساتھ پردیسیوں کی طرح آوارہ پھرتا رہا اس زمین پر. ابراہیم کے مرنے کا وقت جب قریب آیا، لیکن اس نے اپنے وعدے کی میراث نہ پائی. لیکن خدا اکیلا تنہا اس وعدے کو لے کر چلتا رہا جو اس نے سیدنا ابراہیم سے کیا تھا کہ میں تجھے امتوں کا باپ بناؤں گا اور تیری اولاد کے آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کی مانند ہوگی. تب بڑی مدت دراز کے بعد یہ وعدہ بنی اسرائیل پہ پورا ہوا. اس بنی اسرائیل کی تقدیر الہی کی بحالی میں سیدنا اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، اس سے پہلے اسحاق سے پہلے اسماعیل، موسیٰ نے اہم رول ادا کیا. اس وقت خدا کی تقدیر الہی کی بحالی انسان کے لیے خاندان کے مراحل میں تھی، لیکن موسیٰ کے وقت یہ خاندان قوم کا درجہ اختیار کر گیا تھا. یہ وہ خاندان تھا جس کو خدا نے آدم اور نوح کے خاندان کے کھو جانے کے بعد پایا تھا، کیونکہ جب آدم کا خاندان خدا کو اکیلا چھوڑ گیا تو خدا کو اس سے پہلے اس خاندان کے کھو جانے کا نہایت غم تھا. جس طرح آدم حوا نے نافرمانی کی، اس طرح آدم کے بیٹے قائن نے حابل کو قتل کر دیا تھا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے محبت کی بجائے نفرت کی. اسی طرح شیطان کے بتائے ہوئے قدموں پہ چلا، جس طرح اس نے یعنی ابلیس نے بڑا بن کر بعد میں آنے والے انسان کے خاندان سے نفرت کی تھی. لہذا خدا آدم کے خاندان میں متواتر کام نہ کر سکا. اس کے بعد 1600 سال تک خدا نے دوبارہ خدا کو ایسے گھر کی تلاش تھی کہ ایسے گھر کی تلاش میں رہا جو آدم کے خاندان کا بدل ہو. 1600 سال کے بعد خدا کو نوح کا خاندان ملا. نوح علیہ السلام نے خدا کے حضور بڑی وفا سے چلتا رہا، لیکن نوح کا اپنا خاندان نوح کے ساتھ مددگار ثابت نہ ہوا اور نہ تعاون نہ کر سکا، جس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں نکلا. اس کے 400 سال کے بعد خدا کی ملاقات سیدنا ابراہیم سے ہوئی. یہ پہلا خاندان ہے جو خدا کے حضور بڑی وفا سے چلتا رہا اور جو بعد میں برکت پا کر اسرائیل ہوا. لیکن ابراہیم کی زندگی میں ہی یہ خاندان بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، قائن حابل کی طرح، یعنی اسماعیل اور اسحاق جو جدا ہو گئے تھے. لیکن ابراہیم کی بے انتہا قربانیوں کی بنیاد پر خدا کام کرتا رہا اسحاق کے خاندان کے ساتھ. یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ اسماعیل اور اسحاق کا خاندان بعد میں اسلام اور عیسائیت میں آ کے تقسیم ہو گیا. اسحاق کے بیٹے یعقوب کو یہ نام خدا کی طرف سے دیا گیا تھا بنی اسرائیل کا. اس طرح بنی اسرائیل یہ وہ خاندان ہے جس کی طرف موسیٰ کو بھیجا گیا تھا. موسیٰ کے وقت مذہب کی تعلیم کا جو خلاصہ تھا تورات میں وہ بہت سادہ اور مختصر ہے. وہ یہ کہ چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، قتل نہ کرو، برائی نہ کرو، غیبت نہ کرو،
وغیرہ وغیرہ. جس طرح ماں باپ اپنے چھوٹے بچے کو جو ابھی نہ سمجھ ہو اس طرح کلام کرتے ہیں کہ یہ نہ کر وہ نہ کر یہاں بیٹھ وہاں نہ جا، کیونکہ بچہ ان کی کوئی اور بات نہیں سمجھ پاتا. یہ وہ عمر تھی بنی اسرائیل کی کہ ان کو بنیادی باتیں بتائی گئی تھی. اس کے 1600 سال کے بعد یعنی موسیٰ کے بعد عیسیٰ ابن مریم آئے، جس کی مثال آدم کی مثال تھی، جنہوں نے بنی اسرائیل کو پختگی کی تعلیم دی. والدین کہ تو کامل ہو کیونکہ خدا کامل ہے. اپنے خدا سے اپنی ساری جان اور سارے دل اور ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے ہمسائے سے بھی محبت رکھ. یعنی کہ جس طرح ماں باپ اپنے اس بچے کو جو 18 سال کا ہو گیا ہو اور پختگی کی طرف گامزن ہو، اسے کہتے ہیں کہ بھئی اب تو بڑا ہو گیا ہے، اب تو خود کر اور سمجھ، اور اب ہم تجھ پہ اعتبار کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں. اور وہ بچہ جو 18 سال کا ہو گیا وہ ان کے ماں باپ کی زندگی کے کاروبار میں حصہ لیتا ہے. لیکن اس سب تعلیم کے باوجود کیونکہ بنی اسرائیل نے اس تعلیم کا انکار کیا، لہذا عیسیٰ ابن مریم کے لیے نہیں بلکہ الحمدللہ رب الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج میں اس مضمون پہ بات کروں گا کہ خدا کا ارمان اور خدا کا دل کیا تھا. خدا نے اس کائنات کو پیدا کیا تھا دل کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. اس لیے ساری کائنات کے اندر پہلا انسان اور پہلی عورت خدا کی آنکھ کا تارا تھے اور کائنات کا تاج تھے. خدا نے کائنات میں ہر چیز کی تخلیق اس لیے کی تھی تاکہ وہ اپنے معروف انسان کی محبت کی تکمیل کر سکے. جیسا کہ قرآن پاک میں وہ خود کہتے ہیں
کہ ہم نے بنی آدم کو بہت شرف بخشا ہے اور ان کے لیے خشکی اور تری میں سواری کے سامان پیدا کیے اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور جو کچھ بھی ہم نے پیدا کیا اس میں سے ایک کثیر حصے پر ہم نے انہیں بڑی فضیلت دی ہے۔ محبت کی تکمیل میں آزادانہ منشا اور آزادانہ عمل چاہیے۔ اس لیے خدا کے دل سے جو جذبہ نکلا انسان کے لیے وہ بے لوث تھا۔ خدا اپنے آپ کو انسان اور عورت میں، یعنی کہ پہلے خاندان آدم اور حوا اور ان کی اولاد میں دیکھنا چاہتا تھا، یا یوں کہنا زیادہ درست ہے کہ آدم اور حوا خدا کا شیشہ تھے جس میں وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آدم حوا خدا کی فطرت، اچھائی، نیکی کو وصیت میں لیں اور اپنے آپ کو خدا کا ایسا مجسم بنائیں کہ خدا کا دل وصیت میں لے، تاکہ وہ اپنے خدا کی سچی نمائندگی کرتے ہوئے کائنات میں امن، مسرتیں، خوشیاں، سچی آزادی اور تمام مثالی تصور دل کے ساتھ پورے کر دیتے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اے انسان، تو اس وقت کو یاد کر جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خدا نے محبت کے لیے کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اپنے لیے خاص کیا تاکہ وہ خدا کے دل کو اپنی آزادانہ منشا اور آزادانہ عمل سے سچی خوشیاں لوٹا سکے اور اپنے رحمان کا دل محبت سے بھر دے، تاکہ اس کے رب کو قرار آ جائے، تاکہ کائنات کا مقصد اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ جائے۔ یہ تھا خدا کا دل اور اس کا ارمان جب اس نے آدم حوا یا پہلے انسان اور عورت کو اپنا سب کچھ وصیت میں دیا۔ اگر آدم اور حوا اپنے رب کی بات مانتے ہوئے اپنے آپ کو کامل کر لیتے اور خدا کا مقدس مینار بن جاتے، تب وہ یقیناً ایسے خاندان کی بنیاد رکھتے جو اچھائی اور نیکی کی فطرت پہ ہوتا اور خدا ان کے درمیان ہوتا۔ ایسا خاندان پہچان کرا دیتا ایک ایسے دنیا کے خاندان کی جہاں خدا کی منشا پہچانی جاتی اور ساری زمین خدا کے نور سے منور ہو جاتی، اور ایسی حالتوں میں انسان خدا کے ساتھ زمین پر زندگی گزارتا جو جنت کی حالتیں ہوتی، اور ایسے انسان پر جب جسمانی موت آتی تو اس کی روح اپنے خدا کے پاس ہمیشہ کے لیے بسنے کے لیے چلی جاتی روحوں کی دنیا میں، اور اس طرح ظاہری اور روحانی جنتوں کا مضمون پورا ہو جاتا۔ یہ خدا کا ارمان تھا، یہ خدا نے سوچا تھا انسان کے لیے، اور یہ زبردست خواہش تھی اس کی انسان کے لیے۔ اگر یہ سب کچھ خدا نے چاہا تھا آدم، حوا یا انسان کے لیے، تو طبعاً سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ تو اس تصور سے نہایت مختلف ہے جہاں برائی بہت جلد اپنا پھل لے آتی ہے، جہاں فرد کے خلاف، خاندان کے خلاف، قوم کے ساتھ دست و گروہ ہے،
اور ایک ایسی دنیا نے وجود لیا ہے جہاں سارے گناہ اپنے پوری طاقت کے ساتھ پچھانے گئے، اور حقیقت میں ایک ایسی دنیا کو اپنی ظاہری حصوں سے دیکھ رہے ہیں جہاں غم ہے اور خوف ہے اور نیکی اپنے نہایت ہی ابتدائی دور میں ہے۔ پھر فطرتاً سوال اٹھتا ہے کہ یہ آخر ایسا کیوں ہے؟ اگر ایک خدا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور انسان کی زندگی میں ایک مقصد رکھا کہ وہ اسے پورا کرے، تو آخر ایسا کیوں نہ ہوا؟ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے خدا کے ان الفاظوں پہ ہم متوجہ ہوتے ہیں جو اس نے تاکید کی تھی آدم ہوا کو، لیکن اس کا پورا کرنا انسان کی ذمہ داری تھی۔ جب خدا نے آدم اور اس کی زوجہ یعنی بیوی کو، ہونے والی بیوی کو یہ کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اے آدم، تو اور تیری زوجہ جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں چاہو بافراغت کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم انصاف نہ کرو گے یا ظالم ہو جاؤ گے۔ پھر آخر وہ درخت کیا تھا جس کی طرف جانے سے وہ خدا سے علیحدہ ہو سکتے تھے؟ قرآن حکیم نے دو درختوں کی بابت انسان کو تاکید کی ہے۔ ایک زندگی کا درخت ہے جس کی طرف اس کی رہنمائی کی گئی تھی، اور ایک موت کا درخت ہے جس کی طرف سے اس کو روکا گیا تھا، یعنی کہ اس کی طرف جانے سے اس کا رشتہ خدا سے ٹوٹ سکتا تھا۔ ہم سب سے پہلے زندگی کے درخت کی طرف روشنی ڈالیں گے جب ہم اس درخت کی اصلیت معلوم کر لیں گے، تب ہم یہ بھی جان لیں گے کہ وہ دوسرا درخت کیا ہے جس کی طرف جانے سے انسان کا رشتہ خدا سے ٹوٹ گیا تھا، اور انسان ایک ایسی ریاست میں گر گیا ہے جہاں وہ اندھیروں میں ہے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں ہے، اور ایک ایسے اندھیروں کی دنیا میں بستا ہے جہاں اس کی روحانی حصے مر چکی ہیں۔ وہ ظاہری طور پر زندہ تو ہے لیکن اس میں زندگی نہیں، کیونکہ زندگی مقدس اور پاک ہو کر ملتی ہے، بلکہ وہ ایک ایسے جعلی نقلی درخت بن چکا ہے جس میں پھل کی خوشبو یا پھل نام کا بھی نہیں۔ درخت سے مثال انسان کی مثال ہے، اور اس نے اکثریت میں اس دنیا میں ایسے جعلی نقلی درختوں یا انسانوں سے بھر دیا ہے جہاں اکتاہٹ، بیزاری اور بوریت بھری پڑی ہے۔ جب آدم اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں کو چھوڑ بیٹھا تو وہ کائنات کے مقصد سے بھی بہت دور جا پڑا، اور ایسے مصنوعی درخت زندگی کے پیدا کیے، خلف نسل، جس میں حقیقتاً اکتاہٹ ہے، بیزاری ہے اور بوریت بھری پڑی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم زندگی کے درخت کا پتہ چلائیں کہ وہ کیا ہے۔ زندگی کا درخت یہ ارمان ہے خدا کا، زندگی کے درخت کے لیے کہ انسان ایک ایسا کامل انسان بنے
جس نے اس مقصد کو پورا کر دیا ہو جو خدا نے اس کی زندگی میں رکھا ہے، جو اپنے رب کی محبت میں کامل قرار پا گیا ہو۔ اس لیے خدا نے چاہا تھا کہ آدم اور حوا یا پہلا خاندان ایسے پاک درخت بنے جو نفس مطمئنہ پا گئے ہوں۔ اگر یہ پورا ہو جاتا تو وہ اپنی اولاد کو بھی سدا ان راستوں کی طرف رہنمائی کرتے جو فلاحوں کے ہیں، اور ان کی اولاد اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چل کر ایسے روشنی کے مینار بنتی کہ پھر سدا روحانی نور آدم کی اولاد کو گھیرے رہتے، اور خدا ان سے کبھی اپنا منہ نہ چھپاتا۔ اس لیے رحمان قرآن پاک میں یوں گویا ہے: اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو خدا کی طرف سے بہکا نہ دے۔ جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا، ان دونوں سے ان کا لباس چھین لیا تھا تاکہ ان پر ان کے چھپانے والی چیزیں ظاہر کر دے، اور وہ اور اس کا قبیلہ تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ اور ہم نے شیطانوں کو کافروں کا دوست بنایا ہے۔ یہ 8واں سپارہ ہے۔ دراصل جس طرح والدین اپنے اولاد سے فطرتاً محبت رکھتے ہیں اور اپنی اولاد کو اپنے سے بہت اچھی حالتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح خدا نے انسان کو والدین سے بھی زیادہ چاہا۔ اسی لیے اس نے ان کی رہنمائی زندگی کے درخت کی طرف کی تھی، ایسے کامل درخت کی طرف جو کامل انسان بن گیا ہو۔ اس لیے زندگی کے بابت خدا یوں فرماتا ہے: اللہ نے کس طرح کلام پاک کے متعلق حقیقت حال کو بیان کیا ہے کہ وہ ایک پاک درخت کی طرح ہوتا ہے جس کی جڑ مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اور اس کی ہر شاخ آسمان کی بلندی میں پہنچی ہوتی ہے، اور وہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے اپنا پھل دیتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے تمام باتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ یہ ہے 13واں سپارہ سورۃ ابراہیم، آیت 26۔ خدا نے ہمارے ابا اماں کو الفاظ دیے تاکہ وہ ان الفاظوں کا عملی نمونہ بنتے ہوئے اس مقصد کو پورا کر دیں جو خدا نے انسان کی زندگی میں رکھا تھا۔ خدا کا کلام یہ خدا کے الفاظ تھے جو آدم حوا کو دیے گئے تھے۔ جڑ سے مراد انسان کا دل تھا کہ آدم جو خدا کے الفاظوں کو اپنے دل میں سنبھالے اور دل کے ساتھ خدا سے ایک ہو جائے۔ شاخوں سے مراد ان کا فعل تھا کہ وہ اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر سچی زندگی بسر کرتے، اور پھل سے مراد ان کی دمائی محبت تھی جس کا سلسلہ ازلی دمائی تھا، یعنی ان کی اولاد کا ازلی دمائی رشتہ محبت کا سدا رہتا، اور کسی زمانے میں آگے چل کر یہ رشتہ کبھی منتقل نہ ہوتا۔ آج آدمی بغیر توقعات کے مائل ہے دور کرنے کی طرف برائی کو، اور جد و جہد کر رہا ہے اچھائی کی طرف اپنے اصل دماغ کے ذریعے، جسے ہم نفس مطمئنہ کہتے ہیں، لیکن نفس لوامہ کہتے ہیں، لیکن مہیا کر رہا ہے
برے عمل جو کہ وہ حقیقت میں نہیں کرنا چاہتا. مذاہب کی تاریخ میں یا اسلام میں ہم اس بری طاقت کو جانتے ہیں شیطان کے نام سے. کیونکہ آدمی نہیں جانتا قطعی خصلت شیطان کی، اس لیے وہ آج تک اس قابل نہ ہو سکا کہ ختم کر سکے زہر کو شیطان کے، اور یہ کہ اس کا شیطان کا قرض ادا کر سکے اس کے مطابق کہ جڑ سے اکھاڑ دے برائی کی طاقت کو اور اختتام کرے گناہ گار تاریخ کا انسانوں کی، اور قائم کرے ایک نئی سنہیت سے نیا دور اچھائی نیکی کا. ہمیں سب سے پہلے شناخت کرانا ہوں گے وہ محرک، وہ خود غرضی شیطان کی، اور اصل خصلت اس کی کہ وہ کیا چیز ہے، اور وہ خود اور آدمی کے پہلے خاندان کو کس طرح لے کر خدائی قانون سے باہر کیا. جیسا کہ عام طور پر مسلمان یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ آدم حوا نے اس ظاہری درخت کا پھل چکھا جس کے متعلق خدا نے انہیں منع کیا تھا. یہ وہ عمل تھا نافرما بداری کا جہاں سے گناہ کی ابتدا ہوئی. بہت سے دوسرے فرقے سمجھتے ہیں کہ یہ پھل تمثیلی ہے، یعنی علامتی طور پر کسی اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور بعض یقین لاتے ہیں کہ شیطان نے آدم اور حوا کو اکسایا اور ان سے جھوٹ بولا اور ان کو آمادہ کیا کہ وہ اس پھل کو چکھے. لیکن اس میں خدا نے آدم اور حوا کو آزمائش میں ڈال کر دیکھا کہ آدم اور حوا کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں. اس امتحان میں جو ان کا لیا گیا تھا آزمائشی طور پر، اور اس کے برعکس کچھ فرقے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسکیم خدا کی تھی، کیونکہ وہ جو چاہے کرتا ہے. یہ اس لیے بھی تھا تاکہ اس کی رحم کی صفت ظاہر ہو سکے، کیونکہ اگر وہ آدم حوا کے ساتھ ایسا نہ کرتا تو اس کی رحم اور معاف کرنے کی صفت کس طرح ظاہر ہوتی. یہ وہ خیالات ہیں اور یہ وہ فرقوں کے اپنے اپنے مسلک اور تجربات ہیں اسلام کے اندر، جو دراصل الجھن میں ڈال دیتے ہیں اس اصل واقعے سے جس کی طرف ہماری رہنمائی خدا کرنا چاہتا ہے اپنی کتاب میں، قرآن حکیم میں یا دوسری کتابوں میں، تورات انجیل کے اندر. اگر گناہوں میں گرے ہوئے لوگوں سے پوچھا جائے کہ خوشیوں کی اصل روح کیا ہے، تو ان میں سے ہر شخص اپنے اپنے اندازوں کے مطابق مختلف جواب دے گا. ان میں سے ایک جماعت شاید طاقت یعنی حکومت کو عزیز جانتی ہو، تو دوسری جماعت کے نزدیک دولت یا امیری یا علم زیادہ ہو امید ہو. لیکن اس کے برعکس تو پھر کیا امید ہے ان تمام مذاہب کے لوگوں کی، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا بدھ مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا مسلمان ہوں، جو ایمان رکھتے ہیں اور مناسب حال عمل کرتے رہے ہیں شروع سے لے کر ساری انسانوں کی تاریخ میں. ایک چیز تو صاف ہے، واضح ہے کہ اگر قلبی امید ایمان والوں کی زندگی کا درخت ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور کامل بن جائیں اور خدا کو حاصل کر لیں، تو پھر امید آدم کی بھی سچے راستے سے بھٹکنے سے پہلے یہی تھی کہ حیات کے درخت کو حاصل کر لے، یعنی کہ خدا کے ساتھ دل کے ساتھ ایک ہو جائے اور اپنے رب سے قرار پا جائے، اور نفس مطمئنہ کی منزل سے آگے چل کر خدا کی کامل محبت کا جواب کامل محبت سے دے سکے. جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک عمل کی تاکید کی تھی مگر وہ بھول گیا. 16 سپارہ ہے یہ.
صوت طے. دراصل یہ ہر شخص رکھتا ہے اپنے اندر فطرتی گہرائی جو اس کے اندر گہرائی سے قلب کے ساتھ بستی ہے. اس لیے وہ شدت سے چاہتا ہے اس چیز کو جو کہ اصل خواہش تھی سچے راستے سے بھٹکنے سے پہلے، مگر وہ اسے کھو چکا ہے. قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جب وہ گر پڑے اور ان راستوں کو چھوڑ بیٹھے، تب خدا نے آدم کے پہلے خاندان کو بلایا، ان دونوں کو کہا، یعنی نہ ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہم کو نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ 8واں سپارہ سورۃ اعراف ہمیں یہ بات ثبوت مہیا کرتی ہے کہ آدم کی زبردست خواہش تھی کہ وہ زندگی کے درخت کو حاصل کرے، لیکن اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو ایسا کرنے کی اجازت نہ ملی تھی. قرآن میں لکھا ہوا کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس وہ صحیح راستے سے بھٹک گیا، یعنی کہ سچے راستے سے بھٹک گیا. یہ 20واں سپارہ ہے، آیت سورۃ طے. اس لیے حیات کا درخت ہمیشہ یاد دلاتا ہے ایک امید جو کہ بڑھ رہا تھا لیکن کامل نہ بن سکا تھا. یعنی انسان بڑھ رہا تھا پختگی کی طرف، لیکن اپنے رب کے دل کے ساتھ ایک نہ ہو سکا تھا. نفس لوامہ کی حدود میں تھا. یہاں ایک سوال اور بھی ہے جس کا جواب دینا نہایت ضروری ہے، وہ یہ کہ کیا دنیا کے سامانوں پر قبضہ کرنے کی خواہش تھی آدم کی یا پہلے انسان کی، یا پہلے انسان کی طاقت یا حکومت یا کوئی اور ظاہری چیزوں کی طرف اس کی امید لگی ہوئی تھی قبضہ کرنے کے لیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے اسے خلیفہ بنایا تھا اور اپنی ہر چیز کا وارث بنا دیا تھا، اور کائنات کی تمام چیزوں پر اس کی حکمرانی تھی، یعنی کہ آدم کو خلیفہ کہا تھا، وارث بنایا گیا تھا. کیونکہ خدا نے آدم کو اپنا وارث بنایا تھا اور اس کو ظاہری اور باطنی نعمت دے چھوڑی تھی، اس لیے وہاں پر کوئی وجہ نہ تھی آدم کے لیے کہ امید لگائے ظاہری سامانوں کی طرف قبضہ کرنے کے لیے یا طاقت اور حکومت کی طرف دوڑ لگائے، کیونکہ یہ سب کچھ تو انسان کو وصیت میں دے دیا گیا تھا. اس لیے وہاں ایک ہی دعا دل سے آدم رکھتا تھا، قلب کی گہرائی سے، کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر کامل کر سکے اور ایک ایسا کامل انسان بنے جس میں خدا سما جائے، اور ایک ایسا کامل کردار بنے ظاہری اور باطنی جو کہ پایہ تکمیل کو پہنچا دے، مثالی تصور کائنات کا اور کائنات کے مقصد کو پورا کر دے جو کہ خدا کا ارمان ہے، اور جس ارمان کے لیے خدا نے ملائکہ، کائنات اور انسان کو تخلیق کیا تھا. اس لیے حیات کا درخت علامت ہے اس کامل انسان کی جس نے پورا کر دیا ہو مقصد کائنات کا. اگر آدم یا پہلا خاندان اپنے رب کے حضور نافرمانی نہ کرتا اور اپنے خدا کے الفاظوں پر ثابت قدمی سے قائم رہتا، تو آدم نے حاصل کر لیا ہوتا مقصد کائنات کا. تب آدم بن جاتا علامت حیات کے درخت کی، اور اس نے قائم کر دی ہوتی عالم جنت زمین پر جو کہ باغ ہے حیات کے درختوں کا. لیکن اس کے برعکس جب آدم کھو بیٹھا مقصد کائنات کا، تب وہ بن گیا مصنوعی نقلی درخت حیات کا، اور پیدا کی ایسی اولاد خلف نسل جن میں اکتاہٹ، بیزاری اور بوریت بھری پڑی ہے، جو کہ جھوٹے نقلی درخت ہیں
حیات کے اور ایسا بھر دیا ہے باغ عدن کو مصنوعی نقلی حیات کے درختوں سے، برعکس اس کے کہ وہ قائم کرتا اور بھرتا باغ عدن کو سچے اور کامل حیات کے درختوں سے۔ اس لیے ان الہی اصولوں کے مطابق کہ قائم کی جائے عالم جنت زمین پر، جو کہ باغ عدن ہے حیات کے درختوں کا، ایک سچا زندگی کا درخت لازمی ظہور میں آئے، جو تمام بنی نوع انسانوں پر نقش کھو دے اپنے جیسا، تاکہ حیات کے درختوں کی بنیاد پر محبت کا درخت آئے اور سارے انسانوں پر خدا کے دل کی محبت کا نقش کھو دے۔ دوسرا مضمون ہے کہ جب ہمیں حیات کے درخت کا پتہ لگ گیا کہ انسان کو پیدا کر کے یہ خدا کی خواہش تھی کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ایک ہو اور خدا کا دل محبت سے بھر دے، کیونکہ یہ خدا کا ارمان تھا، اس لیے خدا نے آدم کو اپنے ارمان ظاہر بھی کیا اور اس کی رہنمائی بھی کی، بتایا اس کو کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ بہرحال جبکہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ زندگی کا درخت تھا اور اس کی طرف خدا کی رہنمائی کی گئی تھی، تو پھر وہ موت کا درخت کیا ہے جس کی طرف سے آدم اور حوا یا پہلے انسان خاندان کو روکا گیا تھا کہ وہ اس درخت کی طرف مت جائے، ورنہ وہ ظالم ہوگا اور ایسی حدود کو عبور کر جائے گا جہاں سے وہ ظالم بن جائے گا اور اس کا رشتہ خدا سے ٹوٹ جائے گا۔ موت کا درخت یا گناہ کا درخت کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ تھور کا درخت ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ ایک ایسا درخت ہے جو دوزخ کے پیندے میں اگتا ہے، اس کا پھل ایسا ہوتا ہے جیسے سانپوں کے سر، سو وہ اس درخت سے کھائیں گے اور اس سے اپنے پیٹ بھریں گے۔ 23واں سپارہ سورۃ صفات۔ خدا پاک ہے اور اس کا برائی سے کوئی تعلق نہیں، اس نے صرف اچھائی نیکی کی فطرت پر انسان کو پیدا کیا، نہ خدا کی شروع سے کوئی خواہش ہے کہ وہ کسی کا امتحان لے برائی کے ذریعے۔ خدا کا ارمان اور خواہش آدم کے خاندان سے صرف